السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد اور ہمارا آج کا سبجیکٹ جو ہے مطالعہ پاکستان ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ اس کا ٹاپک شروع کیا تھا۔ لیکچر نمبر 15 میں انشاءاللہ ہم آج قرارداد مقاصد کے جو بقیہ نکات تھے ان کو ڈسکس کریں گے اور قرارداد مقاصد کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، بنیادی حقوق کی فراہمی، اقلیتوں کا تحفظ، اسلامی طرز زندگی جیسے جو پوائنٹس تھے، اہم پوائنٹس، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ ہمارے جو آج کے پوائنٹس ہیں آج کے لیکچر کے، اس میں سب سے پہلا ہے وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی اور جمہوری ہوگا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ مطلب پاکستان میں جمہوری نظام نافذ کیا جائے گا اور جو نظام حکومت ہے وہ وفاقی ہوگا۔ وفاقی سے مراد یہ ہے کہ ایک حکومت ہوگی پورے ملک کی، جو پورے ملک کو کنٹرول کے تمام معاملات کو کنٹرول کرے گی، اور جو صوبے ہیں وہ اس کے زیر سایہ کام کریں گے۔ صوبے جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں وفاقی حکومت سے آزاد نہیں ہوں گے۔ ملک کی نمائندگی وفاقی حکومت کرے گی ہر معاملے میں۔ اسی طرح سے جو اگلا پوائنٹ تھا، پسماندہ علاقوں کی ترقی کو قرارداد مقاصد میں شامل کر دیا گیا۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے علاقے تھے کہ جو بہت پسماندہ تھے، اور آج بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو کہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ اس وقت بھی جو مشرقی پاکستان کا علاقہ تھا وہ بہت پسماندہ تھا۔ اس علاقے کا انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کے بہت بری طرح سے استحصال کیا تھا، اس لیے وہاں پہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق میسر نہیں تھے اور انتہائی پسماندگی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو قرارداد مقاصد میں ہی اس بات کو شامل کر لیا گیا کہ حکومت اور ہمارا آئین جو ہے وہ بیکورڈ ایریاز کی، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ اقدامات اور قوانین بنانے کا کام کرے گا۔ اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ دوسرے لوگوں کے، دوسرے علاقوں کے برابر لا کے کھڑا کریں، تاکہ پورے ملک کی عوام کو برابری کے حقوق حاصل ہوں اور برابری کی سہولیات بھی حاصل ہوں۔ اسی طرح سے ایک انتہائی اہم نقطہ اس کا یہ تھا کہ عدلیہ کی آزاد ہوگی۔ پاکستان کی عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی۔ ایک فلاحی ریاست کے لیے انصاف کی فراہمی بہت ضروری ہے، اور انصاف تبھی فراہم کیا جا سکتا ہے جب عدلیہ آزاد ہو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ایک کفر پر مبنی حکومت جو ہے وہ تو چل سکتی ہے، لیکن ناانصافی والا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور جہاں پہ عدل نہ ہو تو عدل کا الٹ ظلم ہی ہوتا ہے۔ عدل کسی بھی معاشرے کے استحکام اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس معاشرے میں ظلم ہو، عدل نہ ہو، تو وہ معاشرے جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں اور تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس لیے قرارداد مقاصد میں ہی اس نقطے کو رکھا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ ہر قسم کے، ہر طرح کے دباؤ سے اور ہر طرح کے جو ہے نا پریشر سے مکمل طور پہ آزاد ہوگی اور اپنا آزادی سے کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ رکھا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اور تمام معاملات جو ہیں ان کو اردو میں ہی انجام دیا جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی اردو پاکستان کی قومی زبان تو ہے، لیکن پاکستان کی آئینی زبان نہیں ہے، پاکستان کی سرکاری زبان نہیں ہے۔ خدا کرے کہ جلد ارباب اختیار کو ہوش آئے اور وہ پاکستان کو پاکستان کی زبان میں چلانے کا حکم صادر فرمائیں۔ پاکستان کے ایجوکیشن، پاکستان کی تعلیم، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا کاروبار زندگی، پاکستان کی انتظامی مشینری، ساری کی ساری جو ہے اس کے لیے اردو زبان جو ہے اس کو دفتری و سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اور عملی طور پہ دیا جائے، تاکہ ہم ایک قوم تو بن گئے، اب ہماری ایک اپنی زبان بھی ہو جس میں ہم اظہار کرنا جانتے ہوں۔ قرارداد مقاصد انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔
اس لحاظ سے بھی کہ اس کی منظوری کے بعد عوام کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری اب جو حکومت بن رہی ہے، اب جو ہمارا نظام حکومت بنے گا، اب جو ہمارے ملک کا دستور بنے گا، وہ ہماری مرضی اور ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا، ہماری دینی و ملی خواہشات اور ضروریات کے مطابق وہ آئین بنایا جائے گا۔ پوائنٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسلامی، جمہوری اور عوامی آئین بنانے کی طرف اشارہ کرتی تھی یہ تمام کے تمام پوائنٹس۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ پاکستان نے اپنا آئین بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، اور پھر اس قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد آئین کی عملی طور پہ آئین بنانے کا، آئین کا مسودہ تیار کرنے کی عملی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا، اور ایک مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے آئین بنانے کے لیے بنیادی اصول جو تھے وہ وضع کر دیے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ان چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، ہمارے آئین میں ان 9 یا 10 پوائنٹس کی بنیادی اہمیت ہوگی، اس کے بغیر کوئی بھی آئین نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد جتنے آئین بنے، چاہے وہ 1956 کا آئین بنا، چاہے 1962 کا آئین بنا یا 1973 کا آئین بنا، قرارداد مقاصد ان سب دساتیر کے اندر موجود تھی، اور 1973 کے آئین میں اس کو آئین کا حصہ ہی بنا دیا گیا۔ اس لحاظ سے پاکستان کے آئین بنانے میں دستور سازی کے جو مرحلہ تھا، دستور سازی کا جو سفر تھا، اس میں قرارداد مقاصد کو ایک کلیدی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آئین تھے، 56 کا، 62 کا یا 73 کا آئین، اس میں یہ بطور ضمیمہ شامل کی گئی تھی، بطور ابتدائیہ کے آئین کے ابتدا میں پہلے قرارداد مقاصد اور پھر باقی جو ہے وہ اصل آئین جو تھا وہ شروع ہوتا تھا۔ لیکن 1985 میں جنرل ضیاء کے دور حکومت میں ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے آئین میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں 1956 کے آئین جو ہے، دستور سازی کے مراحل میں 1956 کا جو پاکستان کا پہلا آئین بنا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔